ہر وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف اس طور پر کہ وہ آپ کو اللہ سے اور اسلام سے اور قرآن سے غافل کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں۔ اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے۔ تو خوب سمجھ لیں، گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو، اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے، ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے۔ اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی۔ اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں۔ عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا، بتوں کی تصویریں بناتے، پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے۔ اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں، پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو، اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں۔ تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھئی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے، ورنہ یہ داعیہ تو موجود ہے، رواج بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے انسان کا اپنے بڑوں کی، آج بھی لوگ رکھتے ہیں نا اپنے بڑوں کی البم اور یادگاریں، اپنے بچوں کی، اپنے باپ دادوں کی، گھروں میں لٹکی بھی ہوتی تصویریں، اپنی شادی بیاہ کی، لیکن ہمیں ایک صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے کوئی ایک چڑیا تک کی تصویر بنائی ہو اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی، تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام۔ تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا، جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی، موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ اور چھلکو مچائی وغیرہ وغیرہ جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے۔ اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا جو مشہور اشعار ہیں۔ تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا، جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا، غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے اور لوگوں کو نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں، اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں، ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے۔ جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے، جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے، کہیں کسی مذہبی اسکالر سے، کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش مل جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں، لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں گا۔ تو میں نے تلاش کیا، کہیں بھی کسی اسکالر نے بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات شامل ہیں، اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہے
اس کا جواز، یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ، آپ دلیل تو لا نہیں سکتے۔ اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو، ڈرامہ فلموں میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا، زنا میں، سگریٹ میں، چرس میں، اور ان تمام چیزوں میں جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف چھوڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو۔ تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے، ہمیشہ سے روکتی رہی ہے، عیاشی میں لگا دیا آپ کو، اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہو گئے۔ آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے، اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ تو تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث میں۔ ہاں، ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا، کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی وہ ناجائز ہیں، اور کچھ لہو ایسے ہیں جو مباح ہیں۔ دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے، یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسے ایسی ادھر ادھر آپ بھی کھیل کود کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو لیکن حرام نہیں۔ اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، وہ دیکھنے میں لہو ہے، حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے، جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں، دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا، تو وہ صرف جائز نہیں، نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث میں لگتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے غافل کر دیں بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو تو مذاق بنا لیتے ہیں وہ، یعنی جو اصل مذاق کی چیز تھی لہو العب، اس کو مذاق نہیں، اس کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، ان کو مذاق ٹھہرا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹھ پھیرتا تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس میں سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے، سنائی نہیں دے رہا اس کو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے عیش کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز، زبردست غالب ہے۔ کیونکہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ عیش کے باغات اور ہمیشہ کی زندگی، یہ کیسے پاسبل ہوگی؟ تو باڈی نا مادی جسم ہوگا، وہ ہمیشہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ نے بتایا بھئی اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانوں کو عذاب دے اور جو اس کی مان کے چلتے ان کو ثواب دے۔ یہ حکمت کب کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی مانو یا نہ مانو دونوں کو مٹی کر کے ختم کر دے، یہ تو اللہ کی پھر حکمت تو نہ ہوئی نا یہ، یعنی یہ تو دنیا میں بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کو فالو کرے اور جو فالو نہ کرے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے، تو دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو حکمت والی ذات ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ خلق السماوات، اللہ فرماتے ہیں وہ زبردست غالب ہے، وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دلائل دنیا میں بھی ہیں۔ دیکھو کتنا طاقتور ہے، خلق السماوات، آسمانوں کو بنا دیا اس نے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی آسمانوں کو اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور کسی ایسے ستون کے بغیر جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں 3 قول کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ترونہا میں ہا ضمیر کے سے مراد ہے آسمان، کہ اس نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم ان آسمانوں کو دیکھ بھی رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ آسمان نظر آ رہے ہیں اور اس میں ستون بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ لیکن ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے عمد، یعنی عمد کی طرف لوٹانا، یہ زیادہ بہتر اس لیے کہ ضمیر کا مرجع قریب ہوتا ہے، دور کا کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس سے جو اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے نا وہ عمد کی طرف لوٹ رہی ہے، جو عمود کی جمع ہے، عمود کہتے ہیں ستون کو، عمد ستونوں، بہت سارے ستون، تو جمع چونکہ مؤنث ہوتی ہے نا تو اس لیے ہا ضمیر اس کی طرف لوٹائی ہوگی۔ تو اب اس کو ہم عمد کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر اس کے 2 مطلب بنتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ایسے ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان ستونوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے،
یعنی بغیر ستونوں کے بنا دیا اس نے. ایک قول یہ ہے جو حضرت قتادہ کی رائے ہے، لیکن دوسری رائے جو عبداللہ بن عباس کی اور حضرت اکرمہ کی رائے ہے، عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام تھا تفسیر میں، حضرت اکرمہ بھی انہی کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے ہو. کیا مطلب؟ ستون ہیں لیکن ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئیں. تو یہ آیت زیادہ، یعنی یہ قرآن کے تفسیر کے یعنی سرسری طور پر جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جیسے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس عالم آدمی نہیں آیا، تو مطلب میرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، وہ آدمی جو عالم تھے وہ نہیں آئے. میرے پاس مزدور آدمی نہیں آیا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، مطلب مزدور نہیں آیا. تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہاں ستونوں کی نفی مقصد نہیں ہے بلکہ ان ستونوں کی جو تمہیں نظر آئے. تو کوئی مادی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے. یہ قرآن یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ بھئی یہ نظام جو ہے نا، یعنی کچھ ستون تو ہیں مگر وہ نظر آنے والے نہیں ہیں. تو وہ ستون کیا ہے؟ ستون کہتے ہیں پلر کو جو بیلنس قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا جو بیلنس، جس کو کشش کہا جاتا ہے اور عربی میں قوت جاذبیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ پوری جو کائنات ہے نا اس کا مدار ہے کشش پر. خاص قسم کی اللہ نے چیزوں کو کشش کے ساتھ مربوط کی، جیسے زمین سورج کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کشش کی وجہ سے. اب وہ کشش اتنی مناسب ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین اس سے ٹکرا جائے، نہ اتنی دور ہے کہ زمین اس سے دور ہو جائے. تو پورا نظام کائنات اور آسمان اور زمین کا پورا نظام اسی کشش پر ہے. اسی کشش کو عین ممکن اللہ نے ستون سے تعبیر کیا ہو کہ ستون ہے مگر وہ تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہے، وہ ایسے عجیب و غریب ستون ہے کہ وہ ہیں ستون، انہوں نے ایک دوسرے کو، ستون کا کام ہوتا ہے کنیکٹ کر دینا زمین کو چھت کے ساتھ اور ایک پلر کو دوسرے پلر کے ساتھ. تو کنیکشن کا بہترین انتظام ہے لیکن وہ کنیکشن تمہیں نظر نہیں آتا. تو اس سے یہ آیت جو ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. جو جیسے کہ آج نظام کشش جو دریافت ہوا ہے، یہ زمین کا سورج کے ساتھ ایک نظام ہے اور سورج کا زمین کا چاند کے ساتھ پھر ایک الگ کشش کا نظام ہے. تو اسی طرح آسمانوں کا آپس میں اور پھر اس پوری کائنات یہ پوری مربوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا آپس میں لنک نہیں ہے. تو ایک کشش کا ایک ایسا نظام ہے جس نے اس پوری کائنات کو آپس میں جکڑا ہوا ہے، اور نہ اس سے آسمان زمین پہ گرتا ہے اور نہ وہ کائنات جو ہے پھٹ کے تباہ ہو کے درہم بھرم ہو جاتی ہے. تو یعنی ایک نظر نہ آنے والی رسیوں سے اللہ نے باندھا ہوا ہے اس کائنات. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئے، وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے تھرتھرانے نہ لگے، ڈاماڈول نہ ہو جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جانور اس میں پھیلا دی. ہر طرح کا مطلب یہ کہ انسان جب تحقیق کے لیے جاتا ہے نا، جانوروں میں غور کرتا ہے، تو کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو انسان جسے دیکھ نہ پائے یا تحقیق نہ کر سکے. مثال کے طور پر اگر ہم صرف زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جانور صرف چل ہی سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے، اللہ نے اڑنے والے بھی پیدا کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں یار اڑنے وہ تو ہیں جو بہت اونچا اڑ سکیں، چھوٹے چھوٹے جانور نہیں اڑ سکتے، اللہ نے مکھی مچھر بھی پیدا کر دیے. پھر ہم کہیں یار جو اڑنے والے جانور ہیں آگے جا سکتے ہیں پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ نے مکھیوں کو پیدا کیا جو آگے بھی جا رہی ہوتی ہے پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہے. پھر ہم زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں بھائی دو ٹانگوں پہ، چار ٹانگوں پہ تو چلنے والے ہیں، دو پہ نہیں ہو سکتے. بھائی انسان دو پہ چل رہا ہے. پھر آدمی جب چار ٹانگوں والے جانور کو، چوپایوں کو دیکھتا تو آدمی کہتا ہے بھائی دو ٹانگوں یہ چار پہ تو چلنے والے ہیں، چھ پہ نہیں ہے، چھ والے بھی آپ کو مل جائیں گے. پھر اگر ہم نے سانپ اور رینگنے والے جانور نہ دیکھے ہوتے تو ہم کہتے بھائی چلنے کے لیے ٹانگیں ہی چاہیے. اللہ نے سانپ پیدا کر دیا جو بغیر ٹانگوں کے اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہے. پھر ہم جب خشکی کے جانور کو دیکھتے تو ہم کہتے یار جانور پانی کے اندر تو رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو آکسیجن چاہیے اور وہ ظاہر ناک کے راستے پھیپڑوں میں جائے گی. اللہ نے پانی کے اندر جانور پیدا کر دیے، وہ وہیں سے آکسیجن لے رہے ہوتے. پھر اگر ہم پانی کے اندر والے جانوروں کو، مچھلی کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی کے اندر جو جانور رہ سکتا ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ گلپڑوں سے وہ مچھلی کو باہر نکالیں گے تو مر جائے گی نا وہ. تو پانی سے ہی وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں. اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کر دیے پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دونوں طرف سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں.
پھر ہم نے کہا کہ بھئی سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہے کہ اتنا وزن ہوتا ہے سمندر کا، کوئی بھی چیز جو ہے اتنا ویٹ برداشت نہیں کر سکتی، مچھلی بھی جب اتنی گہرائی میں جائے گی پچک جائے گی، اللہ نے اندر بھی مچھلیاں پیدا کر دی، اتنا ویٹ اٹھائے وہ۔ پھر ہم نے کہا ہر جاندار کو روشنی چاہیے، اندھیرے میں نہیں جانور پیدا ہو سکتا، اللہ نے سمندر کی تہہ میں جہاں کھپ اندھیرے وہاں بھی مخلوق پیدا کی ہے، پتہ نہیں وہاں آکسیجن کہاں سے پہنچ رہی ہے اور وہاں پر لائٹ کہاں سے، بغیر لائٹ کے وہ کیسے زندہ ہے اور اتنا وزن کیسے انہوں نے اٹھایا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ خلق کل دابہ، ہر طرح کے جانور پیدا کر دیے اس میں، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی، اڑنے والی، دانے کھانے والی، شکار کرنے والی، رینگنے والی، سمندر کے اندر، سمندر کے باہر، زمین کی تہہ پہ بلوں میں رہنے والی۔ اب آپ یہ ریچھ کو دیکھ لیں، 6 مہینے برف کے اندر رہتا ہے، خوراک تو انسان کو روز چاہیے، اللہ نے کہا نہیں میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا 6 مہینے کچھ نہیں چاہیے اس کو۔ سانپ، بچھو، یہ سارے زمین میں دب کے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بغیر آکسیجن کے کیسے رہتے ہیں یہ۔ تو بھائی جو چاہ رہا ہے پیدا کر رہا ہے، مچھلیوں کے اندر دودھ پلانے والی بھی ہیں اور انڈے دینے والی بھی ہیں، اپنے ہی بچوں کو کھانے والی بھی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے والی بھی ہیں۔ ایسے جانور، ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو پیر بنا کے رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جانور تو نکاح نہیں کرتے، پیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ان میں، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی مل کے بچوں کو پالے۔ اللہ نے کبوتر پیدا کر دیا، دونوں نر مادہ مل کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہ دیکھتے ہیں منظر، ہم کہتے ہیں بھئی جانوروں میں بچے پالنا صرف مادہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے وہاں جوڑے پیدا کر دیے، مچھلیوں میں بھی جوڑے ہیں۔ تو یخلق ما یشاء، آپ تحقیق کرتے چلے جائیں، نسلیں اور قسمیں جانوروں کی ختم بھی ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل دابہ، ہر طرح کے جانداروں کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا وانزلنا من السماء ماء، یہ تو جانداروں کی، جانوروں کی بات ہے، اور آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہر طرح کے نباتات پیدا کر دی، وہ بھی من کل زوج، ہر طرح کے پھل ملیں گے آپ کو، ہر طرح کے یعنی اناج ملے گا آپ کو، کیا کچھ نہیں ہے زمین میں، پودوں کی پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں قسمیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، ہاتھ سے اشارہ گویا اللہ کر کے بتا رہے ہیں یہ ہے، یہ ہماری پروڈکٹ ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا، ایک بھی ایسی چیز کسی نے پیدا نہیں کی ہے کہ تم ان کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لے کر آ رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتے، یہ لوگ ہیں گمراہی میں۔ گمراہی میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا، موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے، ان کو سکون کیسے ملتا ہے، کیسی بورنگ لائف ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے، ہماری ایک کزن تھی، اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا، تھوڑا سا ماڈرن قسم کے، تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہہ رہی کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے، کیسی بورنگ زندگی، نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ، نہ کوئی میوزک چل رہا ہے، وہاں آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے، بہت پرانی بات ہے، تو والد صاحب گھر میں آتے تھے، سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور سب شادی، زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے تو سب پردہ بھی کرتی تھی بھابیاں، تو بس صبح اٹھے نماز پڑھی، اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے، یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں صحیح ہے نا، یا فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا، بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے ہوئی، میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا، تو وہ لوگ پنڈی میں تھے، تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو شادی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی، تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا، تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ، اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے، بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ، میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا، وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی، میں میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے، یہ ہو گئی شادی ہماری۔ کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا۔ اچھا جب شادی ہو گئے واپس آ گئے تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں، تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا، کیونکہ میں شادی میں، اپنی شادی میں گیا ہوا تھا، میں میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں، ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا، تو
وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ, جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے یار. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا پٹاخے دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں, اس کے سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتا ہے. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, 1 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلہ گلہ ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2 3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ. وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چل رہے ہیں چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں کے ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا, ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے, وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے, لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے.
تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزر ہو جاتی ہے کہ بھی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ سارے ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی, تو ہم تو چلے جاتے ہیں فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوں, تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کہا بس سننا ہی نہیں. سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے
ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھولے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں, نہ مجھے تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, بس سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہو, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گناہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گناہگار تھا, اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی, بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں تو تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا, لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی, بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے, میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے,
ایک آدمی کسی سیٹ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا, آپ نے کہا کہ وہ سیٹ تو بڑا کنجوس آدمی ہے, اب آئے گا سیٹ کو غصہ. آئی بات سمجھنے, سیٹ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں. اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے. اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گناہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو میرے مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو, ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں, ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط, جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا, کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے, کہ تیرا باپ چور ہے, ہم کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے, چور ہوگا تیرا باپ, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں, اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں, کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا, وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ باقی وہ چوریاں کرتے تھے, کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو, تو آپ کہیں گے نہیں ڈرنے لگو, نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں, بھائی میں چور نہیں ہوں, ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے, چوری کے الزام سے بالکل دور, پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ, کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا, چور ہو گئے, تیرا دادا چور ہے, تمہاری نسلیں, یہ ہوتا ہے نا, ایسا ہی آتا ہے.
تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے. پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ نہ، یہ اسٹائل اس موقع پر، یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا. یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا. وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے. اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو، آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ کہیں یہ کیا ہے، وہ اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی، میں جو مرضی کروں. وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے. ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے. ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا ہے، ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا. وہ کیوں؟ وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے. تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے. ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا، اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نا، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہے ہیں کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے
تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے، باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ، تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہو. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا، بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا، تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا، خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست، اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار، لوگ کہہ رہے ہیں گٹر دیکھ، کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں، آگے گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ادھر گرے گا. یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار، وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ، ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ، وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو، اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا، جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن، بولے آگے گٹر ہے، اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں، ابے آگے قبر ہے، ٹھیک ہے نا، جا کہا رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا، 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا، حقیقت ہے. تھوڑا احتیاط کرتا ہے، چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، یا کل انا للہ ہو جائے، کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا، ولیمہ تھا، ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری، ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے تھے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا، جس دن نکاح تھا نا اس کا، بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں، اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ، کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا، یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے، یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے، پیچھے مزہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر، یار ہمارا بیٹا آج اس کی شادی ہو رہی ہے، دولہا بنا ہوا ہے، دلہن پہ کیا گزری ہوگی، وہ پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو، دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی، ہو بھی سکتی ہے شادی، ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو، ہمارے حضرت کی، تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا، اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں،
ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے بھائی, آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے. اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ تو دوسری کے, وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بگڑی پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن, اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے پنجاب کے تھے, سب سنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ, بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, 2-3 پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں, یعنی ہر وقت چیک. دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا, یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کہ پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, سب مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے مسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا. تو پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کے کیا سوچ, فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہو. صحیح ہے نا, یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے. تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں.
اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئنچی کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا کیفین, نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے کیا کرنا ہے پی کے, بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا پلا کے نا, ہمارے کے پی کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا, حقیقت ہے. ہمارے مہمان آیا یار خالی پیٹ چلا جائے, ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے, ہم لوگ سوچیں گے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے بھائی تو چائے بنا کے لے آئے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے ٹھیک ہے نا, کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی بات پہ بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک, 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی ہیروئنچی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے ابے بھائی, تو ڈپریشن, ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی, آپ کی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو W11. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامعۃ الرشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے, میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر. باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. جب 2 اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے. تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا. جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا, تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو, ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر لو. کیونکہ اب اختلاف ہے تو خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو, سمجھتے ہو. تو کوئی کرنا چاہے تو, یا کسی کو ان پہ رائے پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے. سعودی عرب نے تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی ہے. دیکھو بات یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, انور مقصود نے جب معین اختر سے پوچھا نا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں. تو سعودی حکومت جو کر رہی ہے نا, تو سعودیہ کی باتیں کس سے پوچھو, حکومت سعودیہ سے پوچھو. مجھ سے پوچھ کے پابندی آئی بس. تو وہ پروگرام کا میں نے کلپ دیکھا تھا, بہت جگہ فائدہ ہوا, بہت جگہ فائدہ.
گھر میں بھی فائدہ ہوا. میرے گھر والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, میں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھ. تو مسجد میں بھی فائدہ ہوا, لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی معین اختر سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے. اس کے شارٹ کلپ میں انور مسعود نے پوچھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے. پھر جب بہت زیادہ پوچھا اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں. غلط کیا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تبلیغ جماعت پہ پابندیوں کو ہٹائے. سعودی عرب میں